وأنتم علیکم نعمتی صدق اللہ العلی العظیم. اما بعد. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا علی کرم اللہ، یا فاطمہ خیر اللہ، یا حسن جلال اللہ، یا حسین صبر اللہ. سورہ مائدہ میں جو پنجتنی سورہ ہے، قرآن پاک میں پہلا سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، تیسری سورت ہے سورہ آل عمران، چوتھی سورت ہے سورۃ النساء اور پانچویں سورت ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے: اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن میں نے آپ کے دین کو کامل کیا، پورا کیا، اور تمام جو نعمتیں ہیں اس کو پورا کیا. تو اس آیت پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو آج ساری دنیا میں ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، وہ جو ماحول ہے کہ لوگ بزرگان دین، اولیاء، انبیاء کی تو دور بات ہے، خود پروردگار کا انکار کر رہے ہیں. ملحد لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسٹرن دنیا میں. دوسری دنیا میں ایک طبقہ وجود میں آیا ہے جسے ملحد کہا جاتا ہے، وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، ایتھسٹ لوگ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ اللہ کیسا ہے، کیسا بنا، کیسا، کب سے یہ دنیا وجود میں آئی، اس کا انکار کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گیا، خود بخود انسان بن گیا. غور و فکر نہیں کرتے، شیطانی وسوسے، شیطان کی زندگی بسر کرنا، باپ بیٹوں میں، بھائی بہنوں میں، ماؤں میں سلیقہ، پڑوسوں میں کس طرح زندگی گزار کرنا. انسانیت یہ کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر ہٹ جاتا ہے تو انسان شیطان بن جاتا ہے. اس کی طرف لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کا جواب بہت سے علماء اور بہت سے فکر کرنے والے دے چکے ہیں، ہم بھی کوشش کر کے دے چکے ہیں. دیکھیے، اللہ کو جاننے کے لیے ہماری بس کی بات نہیں ہے. اللہ جو ہر شے سے پاک ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. وقت اور یہ جو اسپیس کا ہم بات کرتے ہیں جس سے کائنات وجود میں آئی، اللہ اس کا بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے، جسے سائنس میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کو ہم اپنے عقل میں لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ عقل سے بھی پاک ہے، وہ بالا تر ہے. تو اس کا ارادہ ہی سب کچھ ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے ارادہ کیا، سب سے پہلے ایک نور کو وجود میں لایا. وہ نور ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں: اول ما خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. پھر اس نور سے 13 تن وجود میں آئے، وہ جو پورے کے پورے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یعنی 14 معصومین جو ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسین، امام زین العابدین، امام باقر،
امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری، امام محمد المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ جو 14 ہستیاں ہیں یہ اول مخلوق ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ 14 ہستیاں کو پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا، یہ سراپا نور ہے، اپنے نور سے پیدا کیا، پھر ان کے نور کے صدقے سے، یہ سب سرکار نے فرمایا ہے، اہل بیت نے فرمایا ہے، یہ کوئی بات ایرے غیرے کی نہیں ہے، یہ سرکار کی فرما بردار فرمائی ہوئی بات ہے۔ یہ 14 کے نور کے صدقے سے، نور محمدی کے صدقے سے کل کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ تو اللہ کا اس میں انسان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک موقع دیا جائے، یعنی وہ فریڈم ہے، ہر چیز میں اسے اللہ نے اجازت دی ہے، چاہے وہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ میدان محشر سجائے گا، میدان محشر میں ذرے ذرے کا اللہ تبارک و تعالی حساب لیا جائے گا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا دن حساب ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہ اللہ کا انصاف کا دن ہوگا۔ میدان محشر سجایا جائے گا، بپا ہوگا۔ اس جو دنیا کے سفر میں جو انسان کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، عقل سلیم دے کے، چاہے وہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے یا برائی کر سکتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ چند چیزیں اللہ نے مخفی رکھی ہے، یعنی موت و حیات، آگے کیا ہونے والا ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اچھائی اور برائی کی پہچان عقل دے کے اللہ نے انسان کو چھوڑا ہے۔ تو انسان کی مخلوق کا ارادہ ہوا، کل کائنات بنی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، وہ اللہ کے نائب بھی ہیں اور برگزیدہ بندے بھی ہیں، اور انسانی مخلوق میں اول مخلوق ہیں، بندے کے حساب سے اول مخلوق تو 14 معصومین ہیں۔ انسانی اس میں جو باپ کہا جاتا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، وہ نبی بھی ہیں، ان کی اولاد کے لیے اللہ نے نائب بنا کر بھیجا۔ تو یہ انسانی سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انسان پیدا ہوتے گئے اس دنیا میں، نوح علیہ السلام اللہ کے نائب بن کر آئے، اللہ کی شریعت سنائے، درس ہدایت دی، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ جینے کا سلیقہ سکھاتے رہے۔ ہر ایک نبی ایک خطے کے لیے ہوتا رہا، ایک قبیلے کے لیے ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، آدم سے لے کر خاتم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبی آتے گئے۔ اللہ کا آسمانی پیغام اترتا گیا، تھوڑا تھوڑا اترتا گیا۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اللہ نے دین کو کامل کیا۔ قرآن مجید میں ہر شے کا، ہر ذرے ذرے کا، قیامت سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک کا ہر شے کا علم میرے اور آپ کے نبی کے دل پر اللہ نے اتارا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا علم ہے۔ میرے نبی کے قلب پر اللہ نے پورا قرآن اتارا۔ سرکار نے 40 سال کی زندگی نمونے عمل کے طور پر مکے کے لوگوں کو بتایا، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ پورا آسمانی پیغام انسانی عوام تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آخری نبی کو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
یہ میرے نبی کوئی خطے کے قبیلے کے لیے نہیں، سارے جن و انسان کے لیے، جتنی بھی کائنات ہے میرے نبی کے صدقے اللہ نے بنائی، ان ساری خطوں کے لیے یہ رحمت ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ مرسل ہیں، ہدایت کے سر چشمہ ہیں سرکار نبی۔ تو سرکار اپنی 40 سالہ زندگی میں کس طرح زندگی یہ چھوٹے سے وقفے میں کس طرح گزار سکتے ہیں، بڑوں سے کیسا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے کیسا شفقت، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کمانا کیسا ہے، جینا کیسا ہے، ہر پڑوسی کا حق کیسا ہے، روڈ کتنا ہے، ہر بات میرے نبی نے عملی طور پر نمونہ عمل بن کر اپنے حسن و اخلاق کی اللہ کی طرف سے مکے کے لوگوں کو، یعنی وہ ساری کائنات کے لیے ہے، میرے نبی نے نمونہ عمل بن کر بتایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے نبی کو، اے حبیب مکرم، سورہ شورى آیت نمبر 214 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب مکرم، آپ ڈرائیں اپنے رشتہ داروں کو، آپ ڈرائیں، آپ اللہ کی بات کو پہنچائیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے اپنے سارے قبیلے کو مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جمایا، جمع کے ساروں کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ بت پرستی، یہ شیطانیت کو چھوڑ دیجئے، یہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اچھائی کی طرف آئیے، نیکی کی طرف آئیے، نور کی طرف آئیے، اس میں بھلائی ہے، اس میں جنت ہے، اس میں آخرت ہے۔ تو سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، دعوت کا انتظام کیا گیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے جو سرکار نے جو کیا ہے، مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت کا انتظام ہوا، سرکار کی وہاں سے ہی معجزات شروع ہو گئے، چند کھانے میں سارے قبیلے کے لوگ کھائے، چند دودھ میں سارے دودھ بھرا گیا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کون میرا قبیلے کا، میرے اقرباء کا فرد ہے جو میرے اس کام میں، یہ جو الہی کام میں جو میری مدد کرے گا، وہ میرا اخی ہوگا، یعنی بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا نائب ہوگا، یا وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ میرے مولا کی عمر 8 سال کی تھی تو میرے مولا علی اٹھ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ سرکار نے کہا آپ بچے ہیں، بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا سیم الفاظ سے، تو پھر مولا علی مشکل کشا اٹھ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ جب دوسری بار بٹھا دیے، تیسری بار فرمایا کون ہے جو اس الہی منشا میں میری مدد کرے گا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ تو لوگ ہنسنے لگے، یہ کہہ رہے ہیں اس کا خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا، ہنسی مذاق میں لیتے رہے۔ تو تیسری مرتبہ مولا علی کے ماتھے کو سرکار نے چوم کے کہا یہ علی میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد دین محمدی شروعات ہوئی، جو اللہ کا مکمل دین ہے، جو ساری کائنات کے لیے ہے، جو قرآن ہے، جو شریعت ہے۔ سرکار نے عوام الناس پہ تبلیغ کرنا شروع کیا۔ ادھر مولا علی شروع ہو گئے، تبلیغ شروع ہوئی، اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ہر ذرے ذرے میں، ہر موقع پر علی کو مولا علی کو سامنے بھیجتے گئے، علی کو پہچاناتے گئے، یہ میرا بھائی ہے۔ ہر موقع پر جنگ بدر پر مولا علی کو سامنے کیا، جنگ خندق پر میرے مولا علی کو سامنے کیا۔ جنگ خندق کا ایک ایسا موقع آ گیا کہ کل مدینے کے حضرات ملا کر 650 سے 700 لوگ تھے، بچے کل ملا کر، یہ خندق کھودی گئی۔
صرف مدینے میں 700 لوگ تھے جو خندق کے سینٹر میں تھے. آزو بازو کفار مکہ تھے, آزو بازو سارے کفار تھے. ابو سفیان کا 10,000 کا لشکر تھا. عمرو ابن عبدود نے وعدہ کیا تھا. کون ہے؟ کون ہے؟ یہ رسول کہتے ہیں اگر یہ کفار کو مارے تو جنتی ہے, اگر مر جائے تو مجاہد کہلاتا ہے. آؤ جنت کے شوق کرنے والے کون ہے جو مجھے مارے. سارے 700 لوگوں کے نظریں نیچے ہو گئی. اس کی ہیبت اتنی تھی کہ عمرو ابن عبدود کو دیکھ کر ڈرتے تھے لوگ. تو مولا علی کھڑے ہو گئے, میں اس کا جواب دوں گا. تو جب مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے امامہ پہنا کر, اپنے نالین مبارک پہنا کر, پٹکا پہنا کر بھیجا, جب مولا علی چل رہے تھے تو فرمایا دیکھیے کل ایمان ہے یہ سارے 700 جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک جا رہا ہے, یہ کل ایمان ہے. ساری دنیا میں اسلام صرف 700 لوگوں میں تھے, سرکار بھی تھے. وہ سرکار کو مارنے کے منشا سے 10,000 کا لشکر لے کر ابو سفیان آ کر گھیرا ڈال دیا. خندق میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 700 ہیں, وہی پر ہیں. ان کی طرف سے ایک بندہ جا رہا ہے جس کا نام مولا علی ہے. سرکار نے فرمایا, جب وہ چلتے گئے تو سرکار نے فرمایا دیکھیے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جب میرے مولا نے ایک ضربت ماری عمرو ابن عبدود کو, تب سرکار نے فرمایا اس کی یہ ضربت تمام جن و انسان کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یوم خندق کے دن مولا علی کی ضربت تمام جن و انس کی, کائنات کے جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. تو ایسے موقع, ہر موقع پر, چاہے جنگ خندق ہو, جنگ خیبر ہو, بہت تفصیلات بہت ہے. ہر موقع پر, ہر جنگ پر مولا علی نے جس طرح وعدہ کیا تھا اس طرح ساتھ دیتے چلے گئے. یہاں تک کہ جنگ خیبر آیا, خیبر میں بھی خیبر شکن ہوئے. وہ آپ کا تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے. جس طرح خیبر میں میرے مولا علی نے شجاعت دکھائی, وہ جو خیبر کا قلعہ کا گیٹ کو اکھاڑا, پھر مرحب کو پچھاڑا, پھر مولا علی نے اسلام, اس کے بعد ہی 3 وقت کا یعنی پیٹ بھرتی کھانا کھاتے تھے اصحاب. تب ملکیت بہت ملی, خیبر فتح ہو گیا, اس کے بعد فتح مکہ ہوا. ہر جگہ پر مولا علی, یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آیا تو بستر پہ بھی مولا علی ہر جوڑ میں, ہر لمحہ میں, ہر دفعہ جیسا وعدہ کیا تھا مولا علی مشکل کشا نے ویسا ساتھ دیتے گئے. اسلام پھیلتا ہوا بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد 1 سال 9 ہجری میں سب سے پہلے ایک جو ہے 9 ہجری میں 24 ذی الحج کو اللہ نے نفس کا پہچان کروایا. 24 ذی الحج مخصوص ہے نفس سے. وہ جو آیت مباہلہ جو 9 ہجری کو 24 ذی الحج کو جب عیسائیوں کا یہ گروہ میرے رسول کے پاس آ کر حجت کرنے لگا, ہمارے عیسیٰ مسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. رسول نے فرمایا یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, وہ مالک ہے, وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرتا ہے, وہ بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو حجت کرتے گئے, جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کیا, جس طرح صالحہ کی اونٹنی کو پیدا کیا, جس طرح موسیٰ عیسیٰ سے ازدہ پیدا کیا, اس طرح میرا مالک نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا. تو لوگ نہیں مانتے گئے, تو اللہ نے آیت اتار دی, اے حبیب مکرم ان سے فرما دیجئے, آپ ان سے بحث مت کیجئے, ان سے کہہ دیجئے وہ ابنانا ابناکم وہ نسانا نساکم وہ انفسنا وہ انفسکم. آپ لے آئیے اپنے بیٹوں کو اور آپ لے آئیے اپنے عورتوں کو اور اپنے جانوں کو, یعنی نفس, اپنے نفس کو لے کے آئیے. جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. تو اللہ نے نفس کی شناخت کرائی,
اب یہ نفس کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت اتار دی، النبی اولا بالمومنین انفسہم، یہ میرا نبی جو ہے دنیا کے تمام کائنات کے تمام جانوں سے افضل ہے، یہ میرا نبی تمام کائنات کی نفوس سے افضل ہے، یہ اللہ قرآن میں میرے نبی کے لیے فرمایا۔ تو بیٹدوں کے صیغے میں سرکار نے حسن و حسین کو لیا۔ جب عورتوں کی نساء کی بات آئی تو ماں فاطمہ الزہرا کو لیا۔ جب نفس کی بات آئی تو نفس رسول علی بن کے ساتھ میں چلے۔ جب یہ 5 ہستیاں گئی تو نجران کے عیسائی لوگ دیکھے، یہ نورانی چہرے دیکھے، اگر یہ ہم پر رسول اللہ کوئی بدوا کرے، یہ آمین کہہ دے تو ہم قیامت تک کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وہ علم رکھتے تھے، وہ پہچان گئے۔ آدھے سے زیادہ لوگ توبہ کر کے بھاگ گئے، آدھے ایمان میں آ گئے۔ اب جو بھی قیامت تک یہ 5 ہستیوں کے خلاف جو آئے گا وہ نجس ہے، جو آئے گا وہ ناحق ہے، جو آئے گا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے یہ 5 سچوں کی پہچان کرا دی، اور یہ 5 کے لیے پاکیزگی کی آیت بھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا یعنی سرکار کے گھر میں عطا کری۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے بھی روایت ہے، اللہ نے ایک آیت اتار دی یہ ہستیوں کے لیے۔ یہ ہستیاں آپ کو پتا ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ اول مخلوق ہیں۔ ظاہری طور پر اللہ قرآن میں ان کے لیے آیت اتار دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے، جیسا اللہ کا ارادہ کن فیکن، جو بن جا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ 5 ہستیاں چادر میں لیا سرکار نے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے امام علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اور چادر اڑا کے دعا کی، ہاؤلائی اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر رجس دور۔ جو آیت ہے اللہ کا ارادہ ہے، یہ 5 ہستیاں پاک و پاکیزہ ہر برائی سے۔ کسی نبی کے لیے قرآن کی آیت نہیں اتری، یہ اجماع ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور ہر نبی کا فعل اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بھی معصوم ہے، لیکن قرآنی آیت میں جو اللہ کا ارادہ ہے، ہمیشہ پاک و پاکیزگی کا ارادہ ہے، یہ صرف 5 ہستیوں کے لیے قرآن میں اللہ نے آیت تطہیر کو اتارا ہے۔ یہ 5 ہستیاں 24 ذی الحج 9 ہجری مخصوص ہے نفس سے۔ اس کے بھی 1 سال بعد 10 ہجری 18 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج کو وہ مقام آیا، یعنی ابھی جو گزرا ہے بقرعید جو گزرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم سنت ادا کرتے ہیں، بقرعید کے موقع پر میرے سرکار نے آخری حج کیا۔ حج کے بعد جب آتے رہے تو اللہ سے حکم ہوا سورہ مائدہ میں ہی، یہ جو ہے مکی صورت ہے، جو دین کا کامل ہوا اتنے برس تک 40 سال میں سرکار نے اعلان نبوت کیا، 25 سال کی زندگی میں سارا قرآن ساری شریعت سرکار نے عوام الناس کو عطا کی، چل کے بتایا نمونے عمل کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ سرکار نے اپنے ہر ظلم کو سہ کر، بھوک و پیاس کو سہ کر، طائف میں تو پتھر مارے میرے سرکار پر لوگ نے۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ نہ، جبریل نے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ بستی کو نیست و نابود کر دے، لیکن کیا کریں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ میرے رحمت للعالمین ہے۔ جن لوگوں نے پتھر مارا ان کے لیے دعا دی میرے نبی نے۔ یہ وہ نبی جب 10 ہجری میں 18 ذی الحج حج ختم کر کے سرکار آتے رہے، آ کے ایک مقام ہے جو غدیر قم ہے۔ غدیر ایک جو گڈھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، قم نامی مقام پر ایک جو جنکشن ہے، وہاں سے بصرہ، کوفہ،
ادھر ڈیوائڈ ہوتے ہیں، وہ مقام پر جب اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا آپ نے ساری شریعت آپ نے دے دی ہے، آپ اس پیغام کو بھی عوام الناس کو پہنچا دیجئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمکم من الناس۔ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اے حبیب مکرم، آپ پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر پہلے وحی ہو چکی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رب، اللہ کے حکم سے جو پیغام ہے وہ آپ پہنچا دیجئے۔ تو میرے نبی نے سارے اصحاب کے جمع غفیر کو جمایا۔ 18 ذی الحج کے دن غدیر کے مقام پر، قم غدیر کے مقام پر سارے لاکھوں کے جو بھی آگے چلے تھے ان سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ۔ جو پیچھے دھیرے دھیرے چل رہے تھے وہ تیز چل کے سامنے آ جاؤ۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں پالان، یعنی جو اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے اسے پالان کس کا ممبر تیار کیا گیا۔ تو سرکار نے جب ساری شریعت مکمل ہو گئی، ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، عوام الناس سارے اصحاب سے فرمایا، وہ یاد دلایا النبیوں اولا بالمومنین انفسہم۔ صحابہ سے فرمایا یہ نبی تمام مومنوں کی جانوں کی نفوس سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہم سب کی جانوں سے افضل ہیں۔ سارے صحابہ لبیک کہتے رہے۔ وہ لاکھوں کا صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ تو سرکار نے فرمایا میرے مولا علی کا بازو پکڑا اور بلند کیا اور فرمایا، جب نے وعدہ لیا سارے جانوں سے افضل ہے تو سارے صحابہ نے لبیک کہا، تو مولا علی کا بازو کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ میرا رب تو رب العالمین ہے، یہ میرے رسول تو رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں محمد کی رسالت و نبوت ہے، جہاں تک محمد کی رسالت و نبوت ہے وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ یہ ولایت، یہ تاج پوشی، یہ اعلان ولایت اس دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ تھا جو سرکار نے 8 سال کی عمر میں میرے علی کو کیا تھا۔ اے علی کون ہے؟ سارے اقربا سے فرمایا کون ہے جو میری یہ مدد کرے، جو دین اسلام میں مدد کرے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ 18 ذی الحج کے دن میرے سرکار نے قم قدیر کے مقام پر مولا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ میرا وصی، یہ میرا مولا کا معنی۔ مولا کا معنی، مولا 3 الفاظ میں آیا ہے، یہی سورہ مائدہ میں 3 الفاظ میں آیا ہے، اللہ ولیکم اللہ والرسول والذین للذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مولا اللہ اپنے آپ کو کہا میں مولا ہوں، یعنی مددگار۔ یہ رسول بھی مولا ہے۔ پھر وہ جو اس کی تفسیر میں آئی ہے، جب مولا علی مشکل کشا نے جو زکوٰۃ انگوٹی میں دی تو سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ تو یہ آیت یہ جو مولا کی ہیں وہ بھی مولا ہے، یہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کیا ہے وہ مولا علی نے ایک فقیر کو انگوٹھی دی تھی، تو مولا علی کو بھی مولا کہا ہے اللہ نے۔ یہ مولا جو ہے، مولا کا معنی ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ اس میں سارے صفات، سارا علم اللہ نے، قرآن کا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ مولائیت، مددگار، اللہ کے بعد سجود کے لائق، عبادت کے لائق تو مالک و مولا اللہ ہے، لیکن اس کے بعد سارا علم، قرآن کا علم اللہ نے رسول کو عطا کیا، پھر رسول سے مولا علی، پھر ایک سلسلہ جاری ہوا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے یہاں سے اللہ کا وحی کا سلسلہ ختم،
आसमानी शरीयत खत्म, तो अल्लाह ने फिर जब मेरे मौला अली का बाजू बुलंद करके उतारा और सरकार ने दुआ की, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी करे तू भी उसका दुश्मन बन, जो अली से जंग करे तू भी उससे जंग कर। तो मेरे सरकार ने अल्लाह से दुआ की। दुआ करने के बाद फरमाया, अय्युहन नास, ऐ मेरे असहाब, इन्नी तारीख फयकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती, मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, ये एक अल्लाह की किताब है, ये एक मेरी अहले बैत है। इससे तुम हमेशा ऐसे मुस्ताक यानी ऐसे पकड़े रहो यहां तक कि कयामत तक, हौज़े कौसर तक तुम जुड़ के रहेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो ये चीज बताई। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमतु अलैका नेमती। तो अल्लाह की आयत उतर गई, ऐ हबीब मुकर्रम, आज के दिन ये जो विलायतों का, ये मौला के गुलामों का जो सजा है, 18 जिलहज आज के दिन आयत उतरी, इसीलिए ये ईद का दिन है। आयत क्या उतरी, ऐ हबीब मुकर्रम, मैंने आपके खातिर आज के दिन आपके दीन को, दीन मोहम्मदी को कामिल कर दिया, मुकम्मल हो गया। 18 जिलहज ईद का दिन इसलिए है कि रमजान की ईद, बकरीद के ईद, हर ईद जो है दीन कामिल होने के बाद ही मिली है। तो 18 जिलहज, बिस्मिल्लाह, 18 जिलहज अल्लाह की आयत उतर गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन कामल हो गया। तो इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी अहले बैत। इसके बाद लोग मेरे रसूल के पर्दा होने के बाद, यह सिलसिला जो है अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह ने फरमाया, हजरत इब्राहिम ने एक दुआ की थी। इब्राहिम की मोहब्बत में अल्लाह ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिलनासी इमामा, ऐ इब्राहिम, मैंने आपको इमाम बनाया। अल्लाह ने पहले ही उलुल अज़्म नबी बनाकर भेजा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। फिर मक्का बनाने के बाद, कुर्बानी के बाद, आग का इम्तिहान के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत अता किया अल्लाह ने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, ये इमामत मेरी नस्ल में भी आ जाए। तो अल्लाह ने किया, बेशक ये जरूर नस्ल में आएगी, लेकिन जालिमों को ये इमामत नहीं मिलेगी। तो ये सिलसिला गदीर कौम के बाद, दीन कामिल होने के बाद, आसमानी वही खत्म हो गई, कामिल कुरान आ गया। तो हिदायत के लिए, ये दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए अल्लाह ने विलायत व इमामत व खिलाफत का दरवाजा खोल दिया। क़यामत तक जो विलायत, जो इमामत, जो खिलाफत है, वह मेरे नबी की आल से होगी। तो मेरे नबी ने बता दिया क़यामत तक के लिए, यहां तक कि आज भी आने वाले इमाम महदी अल्लाह जल्लल्लाहु ताला फर्जु शरीफ मेरे सरकार की नस्ल है, मेरे सरकार के फर्जंद है। तब जाके पूरी दुनिया में अल्लाह के नूर का उजाला होगा, सारी दुनिया पर दीन होगा, उसके बाद क़यामत बपा होगी। तो क़यामत तक के लिए ये इमामत, ये जो 12 इमामों का सिलसिला है, ये अल्लाह का निज़ाम में है, सरकार की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से है। तो ये 14 मासूमीन का सिलसिला, हम और आप इतने खुश नसीब हैं कि यही सिरातल मुस्तकीम है। इससे छोड़कर आप सरकार की फरमाइए, तिरमिज़ी में भी हदीस आई है, अल्लाह की किताब और अहले बैत, अहले बैत से जो दूर हुआ वो दीन मोहम्मदी से दूर हुआ, यानी मेरे रसूल की इताअत नहीं की। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत का जो इनकार करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत का इनकार करता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की किताब और अहले बैत, ये जो बस्ती है, इतनी खुश नसीब बस्ती है
کہ یہ صراط المستقیم ہے، یہی راستہ سچا ہے۔ ابو ذر غفاری کعبے کی غلاف سنکل پکڑ کر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میری یہ اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو ایک کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ آپ نوح کی کشتی یا اہل بیت کی کشتی نوح کی کشتی ہے۔ آپ سارے لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے، آپ نوح کی کشتی میں سوار ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ صراط المستقیم پہ ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، قیامت میں بھی سورہ صفات میں اللہ فرماتا ہے یہی 18 ذی الحج یہ ولایت کا اہل بیت کا سوال پوچھا جائے گا، وقیفہم عنہم مسئولون۔ اے لوگوں، جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ سے ندا آئے گی انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ قیامت کے دن اے لوگوں یاد رکھو اہل بیت کے بارے میں، مولا کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی سارے ارکان کر لے، لیکن جو میرے سرکار نے فرما دیا وہ فرمان کا سوال ہوگا۔ ولایت علی کے بارے میں، ولایت اہل بیت کے بارے میں، یہ غلاموں کے جو ولیوں کے میرے مولا کے غلام بیٹے ہیں ان کے باروں میں سوال ہوگا۔ تو بڑے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط المستقیم پر، مولا کی محبت پر، سرکار کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی حسن و اخلاق، سرکار کے جو حسنہ ہیں، جو سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام